خذوا انی مناسککم، اور لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اگلے سال میں نہ دیکھ سکوں تمہیں۔ کہاں کہاں پہ ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں نے۔ میرے نبی کہتے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، آج لوگ کہتے ہیں جی میت کے پاس جاؤ، سرانے کھڑے نہ ہو، ادھر پاؤں کے پاس آ کے کھڑے ہو، اسے یوں اپنی گردن پھیر کے تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ اور میرے نبی کائنات کے سردار نبی، کائنات کے تاجدار نبی، کائنات میں ساری کل کائنات کا خلاصہ نبی یہ تو کہہ رہے ہیں اور لوگوں جلدی کرو مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، اس لیے کہ اگر میرے اوپر موت آ گئی تو میں تمہیں واضح بتا کے جا رہا ہوں، لا اراکم بعد عامی ھذا، آج کے بعد یعنی اگلے سال میں تمہیں دیکھ نہ سکوں گا۔ اس لیے اسلامی اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہر وقت دیکھنے والا بھی اکیلا اللہ، اور ہر کسی کی ہر وقت سننے والا بھی اکیلا اللہ۔ جس بندے پہ موت آ جائے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا پیر ہو یا فقیر ہو یا کوئی اور بڑے سے بڑا، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی مسئلہ یہی ہے کہ وفات کے بعد نہ کوئی اندر سے دیکھ سکتا ہے اور نہ باہر والے کی بات سن سکتا ہے۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں قبر پہ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو میری روح آتی تھی اور آج میرا جسم بھی آ گیا ہے، ذرا ہاتھ نکالیے نا باہر، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اور ہاتھ باہر نکل آیا قبر مبارک سے، اور 90,000 لوگوں نے حضور کے ہاتھ کا دیدار کیا، اور قبر مبارک سے ہاں خدا کا نام مانو۔ کیا لوگوں کو سنا سنا کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہو؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، جو اللہ کا قرآن بتا دیتا ہے وہی حق ہے اور وہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے اس کے بعد ہمیں کسی کی حکایت یا روایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کسی من گھڑت قصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے عقیدوں کی آبیاری کے لیے قصے، کہانیاں، من گھڑت اور جھوٹی روایتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقائد کی آبیاری کے لیے اللہ کا قرآن اور اپنے محبوب کا فرمان کافی ہے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ عقیدوں کو پانی لگانا ہے تو قرآن و سنت سے یا من گھڑت حکایتوں سے؟ فلانے نے لکھا اور فلانا فلانا کیا ہوتا ہے قرآن و حدیث کے سامنے؟ اگر باہر ہاتھ نکالنا ہوتا تو اس وقت کیوں نہ نکلا؟ اور جس وقت سگی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ رو رہی ہیں اور کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اور لوگوں آج میرے بابا کی وفات کی وجہ سے میرے اوپر جو غم آ گئے، مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئی ہیں، اور جو دکھ میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، تم کیا جانو کہ فاطمہ کے دل کے اندر کتنا غم ہے اپنے بابا کے چلے جانے کا۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں اپنا غم، اور اس طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے اپنے بابا کی وفات پہ جو غم آیا ہے، اگر اس غم کو چڑھتے سورج کے اوپر بھی ڈال دیا جائے تو چڑھتا سورج بھی بے نور ہو جائے اور دنیا میں رات چھا جائے۔ اتنا غم ہے کہ اگر وہ سورج پہ ڈال دیا جائے بے نور ہو جائے۔ اس کے لیے تو میرے نبی کا ہاتھ نہیں نکلا۔ اور میری بیٹی میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، نہ رو۔ سگی بیٹی، لاڈلی بیٹی، وہ بیٹی جس کے لیے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی،
اور لوگوں یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اس لیے وہ فاطمہ جو 12 دن کی بھوکھی ہوا کرتی تھی اور آتی تھی اللہ کے نبی کے دربار میں، اور اللہ کے نبی سے جب بھی ملنے آتی تھی میرے نبی اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے. یہ وہ فاطمہ، اس کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا. حسن و حسین ان پہ غم نہیں تھا، کسی کے لیے ہاتھ نہیں نکلا اور فلانے کے لیے ہاتھ نہیں نکلا. خدا کا نام مانو. وفات کے بعد حضور فرما رہے ہیں اگر مجھ پہ موت آ گئی لا اراکم بعد عامی ھذا، میں تمہیں پھر اس سال کے بعد ہو سکتا ہے آئندہ نہ دیکھ سکوں کبھی بھی. لہذا ابھی حج کے